میں آج ایک ایسے حیرت انگیز راز سے پردہ اٹھانے جا رہا ہوں جو تاریخ کے اوراق میں اظہار اور خلوص کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ ذرا تصور تو کیجئے، دن کی روشنی میں وہ مسلمانوں کے حکمران تو تھے، مگر عدالت میں کھڑے ہو کر سب سے بڑے عدل کے فیصلے بھی کرتے تھے۔ لیکن رات کی تاریکی میں وہ کیا بن جاتے تھے، کس حال میں ہوتے تھے؟ واللہ اس بادشاہ کا رات کا روپ کسی عام انسان کے تصور میں بھی نہیں آ سکتا۔ وہ تنہا بغیر کسی محافظ کے کوفہ کی گلیوں میں کیوں گھومتے تھے؟ وہ کیا بوجھ تھا جو انہوں نے اپنے کندھوں پر اٹھا رکھا تھا؟ آج ہم حضرت علی رضی اللہ عنہ کی فقر پروری اور امت کی خبر گیری کی وہ تفصیلی داستان سنیں گے جو آپ کے دل کو پگھلا کر رکھ دے گی اور آپ بے اختیار آنسو بہائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز دوستو، ہماری گزشتہ گفتگو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی سادہ طرز زندگی پر تھی۔ ہم نے دیکھا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پیوند لگے کپڑے کیوں پہنے اور خشک روٹی کیوں کھائی۔ وہ خود اس لیے بھوکا رہتے تھے تاکہ ان کا دل اور ضمیر ہمیشہ فقراء کی بھوک محسوس کرتا رہے۔ یہ کوئی ڈرامہ یا دکھاوا نہیں تھا، یہ اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور عشق الہی میں ڈوب کر اپنایا گیا وہ راستہ تھا، جس کا سب سے بڑا ثمر یہ ہے کہ رات کی تاریکی میں بھی فقراء ان کی پہچان بن گئے۔ سچے حکمران کی پہچان یہ ہے کہ اسے عوام کی بھوک سونے نہیں دیتی۔ اے رب ذوالجلال، ہمیں اپنے پیارے علی رضی اللہ عنہ جیسی ہمدردی اور خلوص عطا فرما۔ ہمیں اس بات کا احساس دے کہ ہمارے پڑوس میں کوئی بھوکا نہ سوئے اور ہمارے اعمال میں اخلاص شامل ہو۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ معزز سامعین، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے نزدیک خلافت کا مقصد تنقید نہیں بلکہ خدمت اور خبرگیری تھا۔ عزیزان من، جب ہم تاریخ اسلام کے ان نازک اور گمبھیر موڑ کا ذکر کرتے ہیں تو ہمیں ادب اور محبت کے آنسوؤں کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی حکمت اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی عظیم اجتہادی بصیرت پر سر جھکا دینا چاہیے۔ یاد رکھیے، یہ دونوں ہمارے تاج ہیں، دونوں ہمارے دلوں کا سرور ہے۔ ان کے درمیان جو بھی اختلاف ہوا وہ ہرگز دنیاوی لالچ کا نہیں تھا، بلکہ دین کی مصلحت اور حق کی جستجو کا اجتہادی اختلاف تھا۔ ان دونوں بزرگ ہستیوں پر ایک لفظ بھی خلاف ادب بولنا ایمان کی شمع کو بجھا دینے کے مترادف ہے۔ ہمیں دونوں سے سچی محبت اور کامل احترام کا گہرا تعلق رکھنا چاہیے۔ سامعین کرام، امیر المومنین رضی اللہ عنہ کی فقراء سے محبت کا سب سے بڑا ثبوت ان کے رات کے معمولات میں پوشیدہ ہے، جن کی تفصیل دل کو چیر دیتی ہے۔ روایت ہے کہ ایک رات حضرت علی رضی اللہ عنہ کوفہ کی گلیوں میں تنہا چل رہے تھے۔ ان کے کاندھے پر آٹے، کھجوروں یا لکڑیوں کا ایک بھاری تھیلا تھا۔ وہ اس بوجھ سے پسینے میں شرابور تھے اور کوئی ساتھی یا غلام ان کے ساتھ نہ تھا۔ ایک ساتھی نے دور سے دیکھا اور وہ حیرت سے رک گیا۔ اس نے نزدیک آ کر عرض کیا، امیر المومنین، آپ یہ بوجھ کیوں اٹھائے پھر رہے ہیں؟ کیا آپ کے غلام نہیں ہیں جو یہ کام کر دے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ذرا بھی توقف نہ کیا اور نہایت عاجزی سے فرمایا، میں یہ بوجھ اس لیے اٹھا رہا ہوں تاکہ قیامت کے دن میرے مالک کا بوجھ ذمہ داری کا کم ہو جائے، اور میں چاہتا ہوں کہ میرے اس عمل میں اخلاص کے سوا کوئی چیز نہ ہو۔ یہ وہ عبادت ہے جس کا اجر کوئی دوسرا نہیں اٹھا سکتا۔ اللہ اکبر۔ بادشاہ ہوتے ہوئے خلوص کی خاطر رات کی تاریکی میں مشقت کر رہے ہیں۔ اس سے بھی زیادہ رلا دینے والا واقعہ وہ ہے جب حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک بیوہ کا حال دیکھا۔ ایک دن آپ کوفہ کے مضافات میں نکلے تو ایک بیوہ کو دیکھا جو اپنے یتیم بچوں کے ساتھ پریشان بیٹھی تھی اور بچے بھوک سے رو رہے تھے۔ آپ کا دل غم اور ہمدردی سے بھر گیا۔ آپ فوراً وہاں سے لوٹے، بازار گئے اور اپنے ذاتی پیسوں سے آٹا، گھی اور گوشت خریدا۔ جب آپ اس بیوہ کے گھر پہنچے تو اس نے دروازہ کھولا اور آپ کو پہچانا نہیں۔ وہ سمجھتی تھی کہ یہ کوئی عام شخص ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے امیر المومنین کے منصب کو ایک طرف رکھا اور بغیر کسی تکبر کے اپنے
اپنے ہاتھوں سے چولہا جلایا، روٹی پکائی اور اس کے ساتھ سالن تیار کیا۔ جب کھانا تیار ہو گیا تو آپ نے اپنے ہاتھ سے ان بھوکے یتیم بچوں کو کھلایا۔ جب بچے کھانا کھا چکے تو وہ بیوہ خاتون کہنے لگی کہ وہ اکیلی کام نہیں کر سکتی، مجھے پانی بھرنے میں مدد چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے لبیک کہا اور کنویں سے پانی کے کئی مشکیزیں بھر کر اس کے گھر پہنچا دیے۔ پھر وہ بچوں کے ساتھ کھیلتے رہے، ان کو پیار کیا اور گھوڑے کی آوازیں نکال کر ہنسایا۔ جب وہ جانے لگے تو بیوہ نے کہا، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، آپ امیر المومنین سے زیادہ اچھے اور ہمدرد ہیں۔ یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ عنہ کی آنکھوں سے زارو قطار آنسو بہنے لگے اور فرمایا، اے عورت، امیر المومنین تو میں ہی ہوں اور میں اس بات پر اس سے بھی زیادہ شرمندہ ہوں کہ میں تم تک پہنچنے میں دیر کر دی۔ آج مجھے سکون ملا کہ میں نے تمہارے بچوں کو ہنسا دیا۔ یہ تھی وہ ذمہ داری اور عاجزی جو کسی انسان کو عروج پر پہنچاتی ہے۔ عزیز دوستو، یہ عظیم واقعات ہمیں سکھاتے ہیں کہ اصل حکمرانی تخت پر بیٹھنا نہیں بلکہ لوگوں کے دلوں میں اترنا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا مقصد یہ تھا کہ کسی یتیم کی آنکھ میں آنسو نہ ہو اور کسی بیوہ کو شکایت کا موقع نہ ملے۔ انہوں نے خدمت کو خلوت میں اپنایا تاکہ اس میں صرف اللہ کی رضا شامل ہو۔ میری دعا ہے جب بھی آپ صدقہ کریں تو علی رضی اللہ عنہ کے رات کی تاریکی میں سامان اٹھانے کو یاد کر لیں۔ یہ آپ کے عمل کو خلوص اور قبولیت کا درجہ دے گا۔ معزز ناظرین کرام، حضرت علی رضی اللہ عنہ کا یہی کردار تھا جس نے ان کے عدل کو لافانی بنایا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ انہوں نے صرف خدمت نہیں کی بلکہ پورے نظام کو بہتر بنایا۔ ہماری اگلی ویڈیو کا موضوع اسی سلسلے کی اہم کڑی ہوگی، شہروں میں عدالتی نظام کی بہتری۔ ہم دیکھیں گے کہ انہوں نے قاضیوں کے لیے کیا شرائط رکھی تھی اور عدل کی رفتار کو کیسے تیز کیا۔ حق آواز اردو چینل آپ تک دین کی درست آواز کو پہنچانے کی بہت بڑی کوشش کر رہا ہے۔ برائے مہربانی ہمارے اس عظیم مقصد میں ہمارا ساتھ دیں۔ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے تمام دوستوں کے ساتھ اسے ضرور شیئر کریں۔ آپ کی سپورٹ ہی سے ہمیں زیادہ جذبہ ملتا ہے اور ہم اچھا کام کر پاتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔